اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ رہتے۔ کچھ لوگ مفاد کی خاطر اپنے لہجے بدل لیتے ہیں مگر ان کی فطرت نہیں بدلتی، اس لیے برے وقت میں آزمائے گئے لوگوں کو پھر سے اپنی زندگی میں شامل کر کے خود کو تکلیف نہ دیں۔ اگر اپنی جسمانی طاقت کا نشہ نہیں اتر رہا تو پھر ہسپتالوں میں جا کر دیکھو کہ کتنے طاقتور لوگ کروٹ بدلنے کے لیے دوسروں کے محتاج بنے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو، معافی کے حقدار غلطی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، نہ کہ چالاکی کرنے والے۔ منہ پر تعریف کرنے کی بجائے بہتر ہے پیٹھ پیچھے برائی کرنا چھوڑ دی جائے۔ معافی غلطیوں کی ہوتی ہے، تذلیل کی نہیں۔ کسی کو دی گئی اذیتوں کے بڑے بڑے کفارے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ زندگی امتحانوں سے بھری پڑی ہے، ہر روز آپ کا امتحان ہوتا ہے۔ کبھی آپ پاس ہوتے ہیں اور کبھی ناکام ہوتے ہیں، بس اہم بات اتنی ہے کہ آپ کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ عورت کمزور ہوتی ہے، وہ مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے عورت کی زبان چلتی ہے اور مرد کا ہاتھ، جو کم ظرفی کے علاوہ کچھ نہیں۔ جب آپ کو اپنی ذات کی قدر و قیمت کی پہچان ہو جائے تو آپ کے بارے میں کچھ بھی کہا جائے آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے صلے ہمیشہ ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ لوگ حسد انسان سے نہیں بلکہ اس کی زندگی میں موجود خوشیوں، سکون، کامیابیوں اور میسر نعمتوں سے کرتے ہیں۔ مکان پکا ہو یا کچا، زندگی گزر جائے گی، لیکن اگر ایمان پکا نہ ہوا تو قبر کی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اگر لوگ آپ کو ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں تو اس بات کا برا مت منائیے، انہیں برا بھلا مت کہیے، کیونکہ چراغ کی ضرورت ہمیشہ اندھیرے میں ہی پڑتی ہے۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کر کے بھی کنکر جتنا اجر نہیں کما پاتے، اور کچھ لوگ کنکر کے برابر نیکی کر کے پہاڑ جتنا اجر پا لیتے ہیں۔ صرف نیتوں کا فرق اجر بدل دیتا ہے۔ زندگی میں آدھا دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتا ہے اور باقی کا آدھا دکھ سچے لوگوں پر شک کرنے سے آتا ہے۔ خاندانی بندے کو پریشانی کے وقت پلایا جانے والا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، جبکہ کم نسل لوگوں کو دیا جانے والا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ نسلی اور خاندانی انسان کو اگر عزت دو تو وہ شرما کر عاجزی سے پیش آئے گا، جبکہ کم نسل گھٹیا شخص کو اگر عزت دو گے تو وہ انا میں اکڑ جائے گا۔ میں ایسے رشتوں کو نہیں مانتا جو دکھ درد کے وقت تو غائب ہو جائیں مگر تانے دینے کے لیے سب سے آگے نظر آئیں۔ احسان ہمیشہ نسل دیکھ کر کیا کرو، گائے سوکھا گھاس کھا کر بھی ہمیشہ میٹھا دودھ دیتی ہے اور سانپ میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتا ہے۔ غریبوں کی ہائے
اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے۔ ہر خاندان میں ایک شیطان صفت فرد ضرور ہوتا ہے جو دوسروں کے ہنستے بستے گھر میں آگ لگانے کا سبب بنتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ اور آخرت کو بھول چکے ہوتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کے ناشکرے ہوتے ہیں۔ دوسروں سے حسد کر کے ان کا سکون برباد کر کے انہیں خوشی ملتی ہے۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیار محبت قائم رہے اور کسی قسم کا جھگڑا نہ ہو تو ہر بہو کو ایک الگ واش روم اور کچن بنا دیں۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کرنے میں ہے۔ اگر بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں توڑ نہیں سکتی۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے مگر اس آنکھ میں کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ ٹھیک اسی طرح انسان کو دوسروں کے عیب تو نظر آتے ہیں مگر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔